إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الانفال رکوع نمبر 7 پڑھیں گے۔ ہم پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اذ یقول المنافقون، جب کہہ رہے تھے منافق، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم مرض، کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، غر ہؤلاء دینہم، کہ دھوکہ دیا ان کو ان کے دین نے، ومن یتوکل علی اللہ، اور جو بندہ بھروسہ کر لے اللہ پر، فإن اللہ عزیز حکیم، تو بے شک اللہ نہایت غالب ہے، بہت حکمت والا ہے۔ ولو تری، اور کاش کہ آپ دیکھیں، اذ یتوفی الذین، کہ جب جان قبض کرتے ہیں، الذین، ان لوگوں کی، کفروا، جن سب نے کفر کیا، الملائکۃ، فرشتے، یضربون وجوہہم، وہ سب مارتے ہیں ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا، اور ان کو کہتے ہیں ذوقوا، تم سب چکھو، عذاب الحریق، جلنے کا عذاب، بما، اس وجہ سے، قدمت، جو تم نے آگے بھیجا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور بے شک اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر، کدأب آل، جیسے حال ہوا تھا آل فرعون، آل فرعون کا، والذین، اور ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کفروا، ان سب نے انکار کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، فأخذہم اللہ، تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب، ان اللہ قوی، بے شک اللہ نہایت طاقتور ہے، شدید العقاب، بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالک، یہ اس وجہ سے ہوا، بأن اللہ، کہ بے شک اللہ، لم یک مغیرا، نہیں ہے بدلنے والا، نعمتاً، اپنی کسی نعمت کو، انعمہا، جو اس نے انعام کی ہو، علی قوم، کسی قوم پر، حتی، یہاں تک کہ، یغیروا، وہ سب بدل دیں، ما، بانفسہم، جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے یہاں تک کہ وہ اپنے دلوں کو نہ بدلیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ کدأب آل، ان کا وہی حال ہوا جیسا کہ آل فرعون، آل فرعون کا حال ہوا تھا۔ والذین، اور ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، ان سب نے جھٹلایا اپنے رب کی آیتوں کو، فأہلکناہم، تو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب، وأغرقنا، اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون، آل فرعون کو، وکل کانوا ظالمین، اور وہ سب کے سب ظلم کرنے والے تھے۔ ان شر الدواب، بے شک برے سب جانداروں سے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، الذین، وہ لوگ ہیں، کفروا، کہ جن سب نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، پس وہ سب ایمان نہیں لاتے۔ الذین، وہ لوگ، عاہدت، جن سب نے صلح کی، معاہدہ کیا، منہم، ان میں سے، ثم، پھر، ینقضون، وہ سب توڑ دیتے ہیں، عہدہم، اپنے عہد کو، فی کل مرہ، ہر بار، وہم لا یتقون، اور سب نہیں ڈرتے۔ فإما تثقفنہم، پھر اگر آپ پالیں انہیں، فی الحرب، جنگ میں، فشرد بہم، تو بھگا دیں ان کے ذریعے ان کو، من خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ سب نصیحت پکڑیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ، اور اگر آپ واقعتاً ڈریں، من قوم، کسی قوم سے، خیانتاً، خیانت پر، کہ وہ آپ کے ساتھ خیانت کریں گے، بد عہدی کریں گے، فَانبِذْ، تو پھینک دیں، الیہم، ان کی طرف، علی سواء، مساوی طور پر، برابری پر۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا، اور پیچھے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ جو واقعات چل رہے ہیں غزوہ بدر پر تبصرہ ہے، اور اس کے بعد جو آنے والے حالات ہیں ان کے لیے مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ تو غزوہ
بدر پر تبصرہ پیچھے بھی تھا کہ کافر کس طرح نکلے تھے، کس جو ہے شان و شوکت کے ساتھ، اور جو ہے گانے بجانے کی مجلسیں اور عیاشی کا سامان ساتھ لے کر وہ نکلے تھے کہ میدان بدر میں ہم جا کے عیاشی کریں گے اور وہاں پر جو ہے جشن منائیں گے اپنی فتح کا، مسلمانوں کو شکست دے کر، اور شیطان بھی ان کے ساتھ آیا تھا۔ اور یہاں اب دوسری کیفیت مدینہ میں کیا تھی؟ اب دیکھیں نا کہ حالات کیسے تھے، ادھر سے اتنی طاقتور کو لوگ آ رہے ہیں اور مدینہ میں لوگوں کی کیا حالت تھی۔ ایک تو مسلمان تھے مومن جو نکل کھڑے ہوئے اللہ کے راستے میں، اور دوسرے وہاں پہ یہودی بھی تھے، کچھ منافق بھی تھے۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ اذ یقول المنافقون، جب سب منافقوں نے کہا، والذین، اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دل بیمار تھے، جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، نفاق کی بیماری تھی، انہوں نے کیا کہا؟ غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ کیوں کہا؟ بے وقوف تو وہ پہلے کہتے تھے، سورہ بقرہ کے شروع میں ہم پڑھ آئے ہیں نا، جب انہیں کہا جاتا اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، جب ان سے کہا جاتا کہ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے ہیں ویسے تم ایمان لاؤ، تو آگے سے کہتے کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں کہ جن کو اپنے نفع نقصان کا نہیں پتہ، جنہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے اسلام کی خاطر قربان کر دیا، جنہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے، جن کو اپنے جو ہے پرافٹ کا نہیں پتہ، جو دنیا کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، جو دنیا کی لذتیں اور رونقیں ان کی طرف نہیں دیکھتے، صرف ایک ہی چیز ہے، ایک ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی بات پر سب کچھ کو قربان کیے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انقلاب آئے گا، کیا آئے گا۔ اور پھر جب آپ غزوہ بدر کے موقع پر انہوں نے دیکھا کہ ان کو دیکھو، ادھر سے 1000 کا لشکر اور وقت کی سپر پاور جو ہے بہت بڑی عرب کی طاقت، اور ادھر یہ نہتے اب لڑنے نکلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ ان کے دین نے ان کو پاگل کر دیا ہے، نعوذ باللہ، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ جو آرزویں، جو تمنائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلائی ہیں، اس کی وجہ سے یہ سب دھوکے میں آ گئے ہیں، اور اب جو ہے یہ سارا ان کا کیا کرایا سب ختم ہو جائے گا یہاں پہ۔ اب تو جا رہے ہیں نا اتنی بڑی طاقت سے لڑنے کے لیے، کتنی دیر تک یہ جو ہے ان کے سامنے ٹک سکتے ہیں؟ یہ تو ختم ہو جائیں گے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ فرماتے جس بندے کا بھروسہ، جس کا اعتماد، جس کا یقین اللہ کے ذات پر ہو، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو اللہ غالب ہے، خوب حکمتوں والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیسے کام کرنا ہے اور کیسے فتح عطا کرنی ہے۔ جس کا اللہ پر یقین اور اعتماد ہے اللہ اسے ضرور فتح عطا کرے گا۔ صحابہ کرام کا ایمان تھا، یقین تھا، تو اللہ نے فتح دی۔ اور آگے دیکھیں وَلَوْ تَرَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، کفر کی، شرک کی، دنیا کی ہوس کی، نفاق ہے جن کے دلوں میں، اگر آپ ان کو دیکھتے کہ جب ان کی جانیں قبض کر رہے تھے فرشتے، جب ان کے فرشتے جانیں قبض کرتے ہیں، یا میدان بدر پر تبصرہ ہے، میدان بدر میں جب ان کے فرشتے جانیں قبض کرنے کے لیے آئے تھے، اور آگے بھی جتنے بھی کافر ہیں، منافق ہیں، جب ان کی جانیں روحیں ان کی قبض کرتے ہیں فرشتے، تو کیا کرتے ہیں؟ یضربون وجوہہم، وہ مارتے ہیں ان کے چہروں پر۔ ٹھیک ہے نا، جو کافر ہو، جس کی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہو، مرتے وقت اس کا چہرہ بگڑا ہوا ہوتا ہے، سیاہ ہو چکا ہوتا ہے چہرہ۔ کیوں بگڑ جاتا ہے؟ شکل کیوں بگڑی ہوئی ہوتی ہے؟ کیونکہ یضربون وجوہہم، فرشتے ان کے چہروں پر مارتے ہیں، پیٹھ پر مارتے ہیں، اور کہتے ہیں اب عذاب چکھو، عذاب الحریق، یہ جلنے کا عذاب چکھو، کیونکہ دنیا میں تم نے کفر کیا، دنیا میں اپنی منمانی کی، اپنی مرضیاں چلائیں تم نے، اب یہ عذاب چکھو۔ ذالک، یہ وہ ہے، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی کی، جو تمہیں مار پڑ رہی ہے اور بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ تم پر ظلم نہیں ہے، تم نے کرتوت ہی ایسے کیے ہیں، تم نے دنیا میں ظلم کیے، تم نے دنیا میں لوگوں کو جلایا، تم نے دنیا میں حسد کی آگ میں خود بھی جلتے رہے، دوسروں کو بھی جلایا، اللہ کی نافرمانی کی، بغاوتیں کی، ظلم کیا، زیادتیاں کیں، اور اس زمین پر اپنی حکومت اور اپنی حکمرانی کرنے کے خواب تم نے دیکھے، اپنے آپ کو اونچا کیا، اپنی بڑائی
کے لیے ساری زندگی تم نے گزار دی، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی کا تمہیں کوئی خیال نہیں رہا، اب اسی کے نتیجے میں تم نے یہ سب کچھ چکھنا ہے۔ بما قدمت ایدیکم، جو تم نے زنا کیے، سودی معاملات کیے، شرابیں پیں، چوریاں اور ڈکیٹیاں کیں، ظلم اور زیادتیاں کیں، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ کو ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تمہارے کرتوت ہی اسی کے لائق ہیں کہ تمہیں آگ میں ڈالا جائے۔ کدأب آل فرعون، جیسے حال ہوا تھا آل فرعون کا، والذین، اور ان لوگوں کا، من قبلہم۔ اب یہ مشرکین مکہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو عذاب کی پہلی قسط آئی ہے نا میدان بدر میں، ان کا حشر آل فرعون کی طرح ہونا ہے، جس طرح فرعون کا حشر ہوا تھا، سمندر میں غرق ہو گیا، اس کی ساری تکبر، اس کا غرور اور گھمنڈ، اپنی دولت پر ناز اور بڑے بڑے عمارتوں پر ناز، اس کا سارا کا سارا دھرے کا دھرا رہ گیا، کچھ نہ کر سکا، اور اس کے جو تھی رعایا، اس کے وزیر مشیر، سب کے سب وہاں پہ غرق ہو گئے۔ ان کا حشر بھی انہی جیسا ہونے والا ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کی آیت کو انکار کیا، جھٹلایا تھا، اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ بہت طاقتور ہے۔ اگر پلٹ آئیں گے، توبہ کر لیں گے میدان بدر کو دیکھ کر، تو انہی کے لیے فائدہ ہے، ورنہ بھڑکتا ہوا عذاب، اور جس طرح اللہ صاحب کا پیچھے پڑ چکے ہیں نا سورہ اعراف میں، اور وہ سورت پہلے اتری تھی، ہجرت سے پہلے اتری تھی، والذین من قبل کے فرعون اور اس کے بعد آنے والے، اس سے پہلے جو قومیں تھیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم شعیب، قوم لوط، ان سب کا کے حالات تمہارے سامنے ہیں، ان کو دیکھو اور نصیحت حاصل کرو۔ ذالک بان اللہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے، لم یک مغیرا نعمت، اللہ اپنی نعمت کو نہیں بدلتے، یہاں تک کہ لوگ اپنے آپ کو نہ بدل لیں، دونوں طرح سے، کہ اللہ کی نعمتیں، انعامات ہیں، مال و دولت کی فراوانی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ختم نہیں کرتے جب تک انسان اللہ کی نافرمانی والے کام نہ کرے، اپنے آپ کو بدلتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف لوگ آتے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں ختم کر دیتے ہیں، پھر پریشانیاں آتی ہیں، پھر تنگیاں آتی ہیں۔ اور دوسری طرح اگر پریشانیوں میں، دکھوں میں اور مشکلات میں ہے انسان، تو اللہ رب العالمین اس وقت تک ان کے حالات نہیں بدلتے جب تک وہ اپنی گناہوں والی زندگی کو ختم نہ کریں، اپنی روٹین نہ بدلیں۔ اس طرح اقبال نے اس آیت کا ایک شعر میں کہا تھا نا، خدا نے اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلا، نہ ہو خود خیال جسے اپنی حالت کے بدلنے کا، کہ جن لوگوں کو اپنی حالت کے بدلنے کی خود فکر نہ ہو، خود انہوں نے کبھی نہ سوچا ہو کہ ہم نے بدلنا ہے، ہم نے تبدیل ہونا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے، جو ہم نے روٹین بنائی ہوئی ہے، سستی، لایانی، اللہ کی نافرمانی اور اپنی منمانی، اس چیز کو ہم نے روکنا ہے اور اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ جو خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کبھی نہیں بدلا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حالت کو بدل دیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنے آپ کو چینج کریں۔ اپنی حالت کو خود جب بدلیں گے، جب ہم خود نیکی کی طرف جائیں گے، اللہ کی نافرمانی والے کاموں کو دیکھیں اپنی زندگی میں کیا کیا ہم کر رہے ہیں، ایسے نہیں تبدیلی آئے گی، نعرے لگانے سے تبدیلی نہیں آ جائے گی، صرف جنون، جوش اور تقریروں اور ولولے دار جو ہے نظمیں اور نعتیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہونے والا، جب تک ہر انسان یہ نہ سوچ لے کہ میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، مجھ میں کیا کمی ہے، کیا خرابی ہے، کیا اللہ کی نافرمانی ہے، کہاں پہ میں غلط کام کرتا ہوں۔ جب تک انسان اپنے آپ کو ٹھیک طریقے سے نہیں بدل کر اللہ کی فرما برداری کی طرف نہیں آتا، اس وقت تک کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کا قانون ہے۔ اور اسی طرح اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور رب کی فراوانیاں ہوں، مال و دولت کی کثرت ہو، اللہ کی نعمتیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں بھی ایسے ختم نہیں کرتے۔ جب انسان ان فراوانیوں اور نعمتوں میں آ کر اللہ کی بغاوت اور نافرمانی شروع نہ کرے، اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں نہیں چھینتے۔ جس طرح یہ قریش مکہ کی طرف اشارہ ہے نا کہ اب ان کی سرداریاں چھینی جا رہی ہیں۔ یہ مکہ کے سردار تھے، قریش سارا خاندان مکہ کے متولی تھے، کعبہ کے، اور اس وجہ سے
کعبہ کے جو متولی تھے اور پورے عرب کی جو ہے سرداری اور پورے عرب میں حکمرانی بھی ان کی تھی، انہیں کی چلتی تھی، ٹھیک ہے نا، اور سارے عرب والے ان کا بڑا احترام کرتے تھے صرف اس وجہ سے کہ یہ بیت اللہ کے متولی ہیں، کعبہ کے متولی ہیں، اور پورے عرب کے جتنے بھی سارے چاہے تھے بت پرست، ان سب کے بت جو ہوتے وہ بیت اللہ میں رکھے ہوتے تھے، ہر قبیلے کے لوگ ان کا احترام کرتے، ادب کی نگاہ سے دیکھتے۔ اب ان کی یہ سرداری، یہ تولیت، یہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں سورہ بقرہ میں، ٹھیک ہے نا، پورا ایک مضمون تھا کافی لمبا کہ ان اب قریش مکہ نے جو ان کو منصب ملا تھا بیت اللہ کی تولیت کا اور بیت اللہ کی امامت کا، انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا، انہوں نے وہاں بت لا کر کھڑے کر دیے، اب ان سے وہ چھینا جا رہا ہے، اب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، کہ انہوں نے اب خود اللہ نے دیا تھا، انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ کا گھر تھا، شرک سے پاک کرنے کے لیے، شرک سے پاک بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، اور خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، ان لوگوں نے وہاں پر بت لا کے کھڑے کر دیے، شرک کرنے لگ گئے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگ گئے، تو انہوں نے خود اپنے آپ کو بدلا، اپنا کردار بدلا، اپنا اخلاقی پستی میں گرے، ظلم اور زیادتیاں کیں، یتیموں کے مال کھائے، بیواؤں کو حقوق نہیں دیے، اللہ نے اب ان کی حالت کو بدل دیا ہے اب، اور ابھی تو ابتدا ہے، آگے اور بدلے گی، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، آل فرعون کی طرح ہوگا ان کا بھی حشر، اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے جنہوں نے جھٹلایا، قوم عاد، قوم ثمود، جن کے بڑے بڑے محلات جن کی طرف یہ جاتے ہیں سفر کرتے ہوئے اور دیکھتے ہیں، ہم نے انہیں ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، کوئی ظلم نہیں کیا، ان کے کرتوت ہی ایسے تھے، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، سب ظالم تھے، اور سب سے برے لوگ، سب سے برے الدواب، جانداروں میں سے، دابہ اصل کہتے ہیں زمین پہ چلنے والا جاندار، وہ کوئی بھی ہو، انسان ہے، جانور ہے، وہ کیڑے مکوڑے ہیں، پرندے ہیں، جو بھی ہیں، دابہ کہتے ہیں، لیکن یہ پھر بعد میں جو ہے یہ لفظ زیادہ تر جانوروں کے لیے بولا جانے لگا، دابہ یعنی زمین کا جانور، اور جانوروں میں سب سے برے جانور اللہ کے ہاں وہ ہیں جن سب نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا۔ یہ جانوروں سے پیچھے ہم پڑھا ہے نا سورہ اعراف کے آخر میں کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، جن لوگوں نے اللہ کو نہیں پہچانا یہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ فرمایا کہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور تو کفر نہیں کرتا نا، جانور کو اپنی پیدا ہونے کے مقصد کا پتہ ہے، اس کو بنایا اللہ نے انسانیت کی خدمت کے لیے، جس کام کے لیے اللہ نے اس کو بنایا وہ کر رہا ہے، انسان کو جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا وہ اپنا مقصد بھول چکا ہے، تو فرمایا یہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، شر الدواب، سب سے برے جانور اللہ کے ہاں وہ ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جن کو یہ پتہ نہیں ہم نے دنیا میں کیوں آئے، دنیا کے نظاموں میں تو اتنے ذہین ہیں کہ بڑی بڑی ٹیکنالوجی تیار کر لی اور دنیا میں اتنی مہارتیں اختیار کر لیں کہ ایک کونے سے بیٹھ کر دوسرے کونے تک کا سفر، ایک جو مہینوں کی مسافت تھی وہ دنوں میں کرنے لگ گئے، ہواؤں پہ حکومت اور پروازیں کرنے لگ گئے، اور کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، لیکن خالق کو نہ پہچان سکے، اللہ کی سمجھ نہیں آئی، ہر چیز سمجھ آ گئی، رب کا پتہ نہ چل سکا جن کو، ہر چیز پر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے، کئی دوائیاں ایجاد کر لیں، دنیا میں ترقی کے سارے انتظامات اکٹھے کر لیے، سب کچھ کرنا آتا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ، اپنے آپ کو نہیں پڑھا کبھی کہ اللہ نے پیدا کس لیے کیا تھا، ہم دنیا میں آئے کیوں، یہ دنیا ساری اللہ نے بنائی کس لیے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سارا نظام اور یہ پوری کائنات مل کر انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، یہ ملتی ہے تو ہمارا اناج پکتا ہے، پھل پکتے ہیں، سبزیاں آتی ہیں اور ہمارے پیٹ کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، ساری کائنات اللہ کی، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، یہ سارا نظام، یہ بارشیں، یہ سب ہماری خدمت کے لیے، ہمیں کس لیے بنایا اللہ نے، جن کو یہ بھی نہیں پتہ، اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ نہیں ہے، صرف جانوروں کی طرح آئے اور جانوروں جیسی ضروریات ہی پوری کی، یہ ضرورتیں، یہ پیٹ کی ضرورتیں اور بچے پیدا کرنا، اپنے پیٹ پالنا، بچوں کو پالنا، یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں، جانور بھی اپنا پیٹ پالتے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں،
یہ تو وہ بھی کر رہے ہیں، اور انہیں اللہ نے بنایا اسی لیے ہے، اسی لیے بنایا، وہ کر رہے ہیں۔ انسان کو اس مقصد کے لیے نہیں بنایا جو اپنے مقصد سے ہٹ جائے، گر جائے، پھر وہ ایک لاشعور جو ہے جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، پھر کوئی حیثیت نہیں ہوتی ان کی، پھر ان پر کوئی ترس کرنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ چاہے جدھر جن کو اللہ کی پہچان نہیں، اللہ کو ان کی کیا فکر ہے، پھر چاہے سیلاب میں ڈوبیں، زلزلے میں مارے جائیں، جدھر جائیں، جب اللہ کی ان کو پرواہ نہیں۔ انہوں نے پوری زندگی ایک لمحے کے لیے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے تھے۔ جانور بھی مارے جاتے ہیں، وہ بھی مارے جائیں ویسے کہ ویسے، اور جانوروں سے بدتر اس لیے کہ ان کو زندگی ملی، موقع ملا اللہ کو سمجھنے کا، لیکن انہوں نے اللہ کو نہیں سمجھا، اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ مرنے کے بعد جانور تو ختم ہو جائیں گے، ایسے انسانوں کو اٹھا کر اللہ جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق دیں۔ یہی ہمارا مقصد ہے قرآن پڑھنے کا، کہ ہمیں پتہ چلے دنیا میں آئے کس لیے، ٹھیک ہے نا۔ نہ آنکھ بند ہوتے ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ دنیا کے رونقیں، یہ رنگینیاں، یہ دنیا کی ساری لذتیں، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ شہرت، یہ عزت، یہ طاقت، یہ غرور، یہ حسن، یہ سب کچھ مٹ جائے گا۔ قبر پہ جب جائیں گے نا، اس جسم کو کیڑے کھائیں گے۔ آج جس جسم پر ناز ہے، جس حسن پر ناز ہے، جس جوانی پر ناز ہے، یہ سب مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا۔ آج جن کپڑوں کو مٹی نہیں لگنے دیتے ہیں، یہ کپڑے بھی پھاڑ کر اتار دیے جائیں گے۔ اس کی فکر کریں۔ پھر وہاں اگر مرنے کے بعد کی تیاری کی ہے تو پھر کوئی فکر نہیں، چاہے کفن گل گیا، جسم کو مٹی کھا گئی، روح تو اللہ جنت میں پہنچا دیں گے۔ فکر اس کی کریں کہ اس روح کو بعد میں جنت مل جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ مرنے کے بعد اپنی جنت کا مہمان بنا دیں، اپنی رحمت کے ساتھ۔ الذین عاہدت منہم، وہ لوگ، وہی منافق جن کا اس سے پچھلی آیت میں ذکر آیا، اور ہیں بھی یہ جانور، یہاں بھی انہی کی طرف اشارہ ہے، جن لوگوں نے آپ سے معاہدہ کیا پھر انہوں نے توڑ دیا ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، وہ سب ڈرتے نہیں۔ یہاں اشارہ ہے یہودیوں کی طرف۔ مدینہ کے یہودی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو ان سے معاہدے کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑے زبردست آپ کی جو ہے یہ سیاسی زندگی کے بہترین معاہدے تھے، جن پر کافروں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے کہ آپ کی یہ سیاسی جو زندگی تھی اس میں آپ نے یہ بہت پاورفل اقدام کیا ہے کہ مدینہ میں گئے ہیں، وہاں پہ آپ نے حکومت بنانی ہے۔ تو دراصل وہ جو یہودی تھے ان کی حکومت تھی اس وقت مدینہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کئی معاہدے کیے کہ آپس میں مل جل کر رہیں گے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، اگر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کا فیصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور اگر کوئی تیسرا بندہ مدینے پہ آ کر حملہ کرتا ہے تو ہم سب مل کر دفاع کریں گے، یہودی بھی اور مسلمان بھی۔ یہ معاہدہ تھا اور کئی شکیں تھی اس کی، لیکن یہودیوں نے توڑا۔ ان کا حق بنتا تھا جب آئے تھے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، قریش مکہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے، دفاع کرتے، لیکن انہوں نے پیچھے بیٹھ کر تماشا دیکھا۔ بلکہ آگے ہم پڑھیں گے جب غزوہ احد ہوا ان کے ساتھ مل گئے، غزوہ احزاب میں ان کے ساتھ مل گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے ان سارے قبیلوں کو نکال دیا تھا مدینہ سے۔ پھر انہوں نے توڑا، کیونکہ ان کی دوڑ جو ہے ان کے پیچھے ان کو اکسانے والے قریش مکہ تھے، ان کو اکسا رہے تھے، اور پھر انہی کی وجہ سے کئی جو منافق تھے وہ انہوں نے پروان چڑھے، وہ منافق پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں۔ فَإِمَّا تَسْخَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، پھر اگر آپ ان میں سے، ان یہودیوں میں سے کسی کو پائیں فی الحرب، میدان جنگ میں، فشرد بہم، تو بھگا دیں، اتنا ماریں ان کو کہ ان کے پچھلوں کو بھی پتہ چل جائے، جو ان کو پیچھے سے سپورٹ کرنے والے ہیں نا قریش مکہ، ان کو بھی پتہ چلے کہ مسلمان اب جو ہے وہ کمزور نہیں ہیں، ایسی مار دیں ان کو، لعلہم یذکرون، تاکہ انہیں بھی نصیحت حاصل ہو۔ اور اگر آپ تخافن من قوم خیانہ، یہ پیچھے ہے کہ ایک آدھ بندہ توڑ دے معاہدہ اور ان کے ساتھ لڑائی کے لیے آ جائے، تو میدان جنگ میں پالیں، ان کو ماریں،
یہ نہ دیکھیں کہ معاہدہ تھا، اس نے توڑ دیا، آیا ہوا ہے، اس کو لڑے، ایسی مار ماریں کہ ان کو نصیحت ہو۔ اب یہاں ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ معاہدہ توڑ دیتی ہے، پورا قبیلہ معاہدہ توڑ دیتا ہے، تو آپ کو خطرہ ہے کہ یہ معاہدہ توڑ دیں گے اور آئیں گے، تو آپ کیا کریں؟ آپ بھی ان کے ساتھ معاہدہ توڑ دیں، پھر ان کو اعلان کر دیں، فم بز، تو پھینک دیں ان کی طرف، علی سوائن، برابری پر، جس طرح انہوں نے تو ان کو کہیں آپ نے توڑا، آپ قائم نہیں رکھتے، اور آج کے بعد ہمارا بھی تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، ہم بھی تمہارا دفاع نہیں کریں گے، اور پھر ایسے ہی ہوا، یہ قائم نہیں رہے، ان کو پھر نکالا گیا تھا۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو ہم نے خیانت نہیں کرنی، انہوں نے اگر پہلے خیانت کی ہے، معاہدہ توڑا ہے، تو آپ ان سے کہہ دیں آج کے بعد کوئی معاہدہ پھر نہیں ہے۔ اور آگے سورہ توبہ میں ہم پڑھیں گے کہ جب قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑا تھا، آپ نے باقاعدہ اعلان کیا تھا، اعلان کر کے ان کو مہلت بھی دی، 4 مہینے تیاری کر لو تم، ہم آ رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے۔ پھر آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔